ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، ایک لقمہ بندہ اپنے پیٹ میں حرام کا ڈالتا ہے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. مہینہ کتنے دن کا ہے؟ 30 کا نا. ولا تطغوا فی، ہاں روزی کے اندر اسراف اور طغیان مت کرو. اور جو ایسا کرتا ہے تو یحلل علیہ غضبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر آ جاتا ہے. یعنی روزی کے بارے میں اگر آدمی گڑبڑی کرتا ہے تو وہ اللہ کے رحم کا نہیں بلکہ غضب کا مستحق ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ رحم کا عین اپوزٹ غضب ہے. اللہ نے فرمایا نا ان رحمتی تغلب غضبی، گویا کہ غضب کا عین اپوزٹ رحمت ہے، رحمت کا عین اپوزٹ غضب ہے. اس کا مطلب اگر غضب آ گیا تو رحمت چلی گئی، تو رحمت آپ کو ملنے والی کہتے ہیں رحمتوں کا مہینہ ہے. اب آپ حرام روزی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر اللہ کا رحم ہونے والا کہاں ہے؟ یہاں تو غضب نازل ہو رہا ہے نا. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اللہ فرما رہا ہے جس کے اوپر میرا غضب نازل ہوا وہ گیا کام سے. فقد ہوا، گیا. ہوا کا ترجمہ گیا، ختم ہو گیا. تو حلال روزی آدمی اپنے پیٹ میں ڈالے، نہ حلقوم سے نیچے اتارے. ایک نکتہ بڑا پیارا اور ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ حلال کے ساتھ طیب کیوں آتا ہے؟ حلال ہے چیز، یہ طیب کیوں لایا گیا؟ ایک چیز حلال ہوتی ہے مگر طیب نہیں ہوتی کبھی کبھی. مثلا ایک بکرا ہے، بکرا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اب چوری سے بکرے کو گھر پہ لے آئیے، دیکھیں بکرا تو حلال ہے مگر طیب نہیں ہے، لیکن چوری سے آپ لائے ہیں، اسی وجہ سے حلال کے ساتھ طیب لایا گیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور حلالا طیبا کہنے کے بعد حلال کے بعد طیب کیوں کہا یہ بتایا میں نے. اور اس کے بعد کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نشانات قدم پر نہ چلو. سمجھے آپ دونوں چیزوں میں ربط کیا ہے؟ دونوں چیزوں میں بھائی پاک روزی کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کوئی تعلق تو ہے نا. شیطان سے حرام روزی کا بڑا گہرا تعلق ہے. مفسر تفسیرہ کرتا ہے لِأَنَّ الشَّيْطَانَ أَحْرَصُ مَا يَكُونُ أَن يَقْذِفَ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي بَطْنِ الْإِنسَانِ. یہ مفسر کا تفسیرہ ہے اس آیت کریمہ پر کہ شیطان سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے. احرص ما یکون، انتہائی حریص ہوتا ہے. عربی میں جب کہا جاتا ہے کسی انتہا کو بتانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ اخذا ما یکون، اقصا ما یکون، ایسے بولتے ہیں. احرص ما یکون وہی لایا گیا لأن الشیطان احرص ما یکون ان یقذف اللقمۃ الحرام فی جوف الانسان یا فی بطن الانسان. یعنی شیطان انتہائی حریص ہوتا ہے، پوری کوشش لگا دیتا ہے. اچھا حرص معنی کیا ہوتا ہے؟ احرص، حریص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی میں حریص ہوں، کیا مطلب؟ شریعت میں حرص کا معنی ہے کسی چیز کے بارے میں، حاصل کرنے کے بارے میں آدمی اپنی پوری قوت نچوڑ دے کہ قوت باقی نہ، دیٹس کالڈ حرص. گویا لأن الشیطان احرص ما یکون، گویا شیطان اپنی پوری قوت نچوڑ دیتا ہے کہ انسان کے پیٹ میں مال طیب نہ جائے، رزق طیب نہ جائے، بلکہ حرام رزق چلا جائے. اس کے لیے کیا ہے؟ احرص، پوری قوت نچوڑ دیتا ہے. پوری قوت نچوڑ دینے کا نام حرص ہے. ہاں اس کا حرص کہتے ہیں اس کو. اسی وجہ سے نبی کی صفت آئی ہے حریص علیکم، میرا حبیب تمہارے اوپر حریص ہے. کیا مطلب؟ وہ پوری قوت نچوڑ دے رہا ہے تاکہ تم جنت کے راستے پر آ جاؤ. قرآن حکیم لفظ کیسا استعمال کرتا ہے، قرآن پڑھو. اس کے بعد ایک اور عجیب بات، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو پاک روزی کھاؤ اور تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ پاک روزی کھاؤ اور تم اسی کی عبادت کرتے ہو؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر آدمی حرام رزق کھاتا ہے تو اپنی توحید کے اوپر نظر ثانی کرے، اس کی توحید گڑبڑ ہے جو جنت میں لے جانے والی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کو توحید کے ساتھ جوڑ دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے، رزق کا تعلق توحید کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ اگر آدمی حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا تو ذرا دیکھے کہ اس کی توحید کس درجے کی ہے. توحید گڑبڑ ہے، اس میں توحید گڑبڑ ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رزق حلال کو توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ عجیب چیز ہے رزق، اس کا موت سے بڑا گہرا تعلق ہے.
دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان ابن آدم حرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. رواہ ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء. ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے، روایت صحیح ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بنی آدم، اگر کوئی انسان اپنے رزق سے بھاگے جیسا کہ وہ موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو پکڑ لے گا جیسا کہ رزق اس کو پکڑ لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق کا موت سے بڑا گہرا تعلق ہے. جیسے آدمی موت سے نہیں بچ سکتا، موت کہیں بھی اسے تلاش کر لیتی ہے، ایسے آدمی رزق سے نہیں بچ سکتا. جو اس کی قسمت میں روزی لکھی ہوئی ہے موت کی طرح پکڑ کر اس کو دے دیتی ہے، پکڑ یہ تیرا حصہ ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث اور اس بات کو مدلل کرنے کے لیے لے لیں. حدیث اس طرح وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبه اجلہ. رواہ ابن حبان فی صحیح. حضرت امام ابن حبان اس حدیث کو ایسے ہی اپنی صحیح کے اندر لائیں. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو درداء ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رزق بندے کو تلاش کرتا رہتا ہے جیسا کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی رہتی ہے. اللہ کی نصرت چاہیے تو کمزوروں کے اوپر رحم کرو، کمزوروں کی مدد کرو، اور اگر اللہ کا رزق چاہیے تو کمزوروں کے اوپر خرچ کرو. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. بخاری کی روایت ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد ہوتی ہے اور تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے نا. کیسا آدمی بولے گھٹیا آدمی، ارے بھائی اسی کمزور آدمی کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے تو اسے ذلیل سمجھنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ تو ایسا ہوا کہ اپنے پیٹ پر خود آدمی لات مار رہا ہے. ایسا ہی ہوا نا. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدی. یہ جانتے ہیں یہ جب نبی اپنا نام لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ جب کہتے ہیں نا تو آگے بہت اہم چیز بیان کرنی ہوتی ہے. ایسے قسم نہیں کھایا جاتا اور نام بھی نہیں. والذی نفسی بیدی ایسا بول دیا جاتا ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہاں یہ نہیں کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہیں، اپنا نام آپ نے لیا. والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. نام اپنا آپ لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ آگے بڑی خطرناک بات کہی جا رہی ہے. فرمایا ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ. ایک لقمہ بندہ اپنے پیٹ میں حرام کا ڈالتا ہے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. مہینہ کتنے دن کا ہے؟ 30 کا نا. 40 دن کی عبادت قبول نہیں، گئے کام سے. ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما. 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ تو 30 ہی کا مہینہ ہے، 29 کا مہینہ. اور فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ أَوِ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ. فرمایا کہ جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑھا ہو اس کے لیے آگ ہی زیادہ مناسب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حرام سے دور رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.